اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک علما لا ینفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہاں پر جو ٹاپک رکھا گیا ہے کی ٹو سکسیسفل میرج کے اندر انٹیمیسی یا قربت، یہ ٹاپک کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن میں آگے جائیں دو اشارات میں آپ کے سامنے کرتے چلوں گا کہ انسان کی جسم کے اندر جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس روح کے اندر ایک چاہت اور ایک یرننگ ہے کہ دوبارہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے قربت کا طلب کرتی ہے اور ایک چاہت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو فزیکل باڈی ہے، جو اس کا نفس ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، مطلب مرد اور عورت ایک نفس کے سے جدا ہوئے چیز ہے، الگ ہوئی چیز ہے، اور دونوں کے اندر پھر یہ خواہش ہے کہ دوبارہ وہ ایک دوسرے سے ملے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اور کچھ ڈیٹیل میں جاؤں، اس بات سے ہم لوگ کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو یرننگ اور یہ جو چاہت انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کے قریب ہو اور قربت کو حاصل کرے، تو میں پہلا سوال حسیب بھائی سے کروں کہ حسیب بھائی یہ انٹیمیسی کیا ہے اور اس کے کیا ڈائمینشنز ہیں؟ دیکھیے، آپ میاں بیوی کے درمیان رشتوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے میں اگر روحانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا اور اس کی مشیت کا اس دنیا میں پورا کرنے کا ذریعہ جو بنتا ہے وہ میاں اور بیوی بنتے ہیں دونوں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو اللہ چاہتا ہے اس میں ایک اپنا بڑا کنٹریبیوشن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اس پہلو سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور جہاں تک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے، اور یہ دونوں کمپلیٹ ہی اس وقت ہو سکتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، شراکت کریں۔ تو اس کی بعد پھر جو نتیجے آتے ہیں وہ تکمیل بھی پاتے ہیں، سکون بھی انسان پاتا ہے، اور سوسائٹی کو کوئی چیز دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں باجی کو چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا اس نے ایک پہلو سے جو حسیب بھائی کی طرف سے بات آئی کہ بھئی ایک تو ریکوائرمنٹ انسان کی فزیکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایموشنل انٹیمیسی بھی جو ہے ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کے لیکچر میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اگر ایموشنلی انٹیلیجنس ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں تو ہم سامنے والے کی ایموشنس کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ایموشنل نیڈ کو بھی ایڈریس کر سکتے۔ جی، جیسا کہ ابھی ہمارے مربی محترم نے کہا کہ ایک مطلب روحانی اعتبار سے ایک انٹیمیسی، یعنی کہ لطافت، سکون جو انسان چاہتا ہے یا قربت کا احساس اس میں ہوتا ہے، تو ایموشنلی سطح پر جب کوئی دو پارٹنر میں کمپیٹیبلٹی کے باب میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ایموشنلی سطح پر بیوی یا شوہر دونوں بھی اس کے جذبات کو سمجھ رہے ہوں، ایک دوسرے کے فیلنگز کو چھو رہے ہوں، یا پھر ایک دوسرے کے لیے خیال اتنا رکھ رہے ہوں کہ ایک دوسرے کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوں، انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، تو ایسی حالت میں جو ہے دوسرے کے دل میں خود بخود اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ میرا پارٹنر جو ہے وہ میرا ہے اور مجھ سے وہ جدا نہیں ہوگا۔ یہ اس کے اندر جو ہے جیسا کہ انسان کا ڈوپامین سیکریشن ہوتا ہے مائنڈ میکینزم میں کہ بھئی اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے، تو یہ ایک اچیومنٹ ہوتا ہے، اور ایک پہلو اس کا سیٹسفائی ہوتا ہے کہ میرا پارٹنر جذباتی سطح پر بھی میرے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ٹریجڈی ہو جائے، ایسی حالت میں بیوی اس کو احساس دلائے کہ نہیں، ہم اور آپ دونوں مل کر ایک ہیں، آپ کی اس میں مدد کروں گی، یا پھر اس کے ساتھ کوئی وہ ڈانٹ دے اور دونوں نے ایک دوسرے کو سوری بولا، سوری بولتے وقت شوہر کا ایکسیپٹ کرنے کا انداز ہے کہ ہاں مجھے ہی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا تمہیں، تو یہ جو احساس اندر سے پیدا ہوتا ہے، تو اس میں پھر جب دونوں جدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور مرد کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اچیو کیا، مطلب اس خاتون کو، یہ خاتون میری اپنی ہے، اس کے اندر وہ لیول ہے جو مجھے درکار تھا، تو یہ ایک اندر کا سکون اور سیٹسفیکشن ہے۔ جی، بہت بہتر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جہاں پر ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہیں پر ایک سینس آف بلونگنگ بھی پیدا ہوتی ہے، کہ تعلق ایک چیز ہے اور بلونگنگ یہ کہ آپ میرے اور میں آپ کا ہو کر کے جو سینس آف بلونگنگ کا جو تعلق ہے وہ بھی جو ہے ایموشنل انٹیمیسی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ میں مفتی صاحب کے پاس آؤں گا، اور ایک جو چوتھا اسپیکٹ ہے اس کا
کہ یہ صرف ایک فزیکل یا ایموشنل جرنی نہیں ہے، بلکہ زوج کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے بغیر جنت بھی انکمپلیٹ ہے. جب اللہ نے کہا کہ آدم اور تمہاری زوج جا کے جنت میں رہو، تو جنت از آلسو ناٹ سفیشینٹ ٹو سیٹسفائی دا میل بٹ اٹ از اے اسپریچول جرنی. تو آپ تھوڑا اسپریچول ایسپیکٹ سے جو بات آ سکتی ہے کچھ. اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک سائل کا سوال، کہ وہ سوال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا جنت میں بھی یہ خاتون میرے ساتھ رہے گی؟ یا سائلہ سوال کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ روزانہ کی کھٹکھٹ میرے ساتھ رہے گی؟ تو یہ تصور ہم نے بنایا ہے، حالانکہ قرآنی آیات اور احادیث، ایک جو لفظ ہے جو بھی ذکر کیا گیا، لباس قربت کے احساس کو بتلاتا ہے اور اتنا قریب ترین ہوتا ہے، اور لباس کا تعلق زندگی سے بھی ہے، زندگی کے بعد جو ہے جس طریقے سے ذکر کیا کہ کفن کے ساتھ ہے، اور آخر میں جنت میں بھی. اور دنیا کے احوال مختلف ہے، جنت کے احوال مختلف ہے، اور سری احادیث ہے اس سلسلے کی کہ یہ ربط اور تعلق دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے. اگر وہ حوریں ہوں گی تو وہ اس کی سردار ہوں گی، اس کا بھی ذکر ہے. تو اس حیثیت سے یہ قربت اور یہ تعلق، اور نکاح سے پہلے یہ ذہنی سطح مضبوط ہونی چاہیے کہ یہ تعلق، یہ رفیق سفر، شریک حیات ہمیشہ کے لیے ہے. تو پہلے سے ہی اف اور بٹ کی جو کیفیات ہوتی ہے، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہوگا، یہ شکوک و شبہات اور گمان کے اندر کمزوری لانا، یہ بہت سی مرتبہ اس رشتے کو متاثر کرتے ہیں. تو یقیناً یہ ساتھ اور یہ فکر اس سلسلے کی ہونی چاہیے. جی بالکل. جیسا کہ مفتی صاحب نے ہمارے سامنے بات رکھی کہ یہ ایک لمبی جرنی کا ایک پارٹ ہے، اسپریچول جرنی بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے. تو ہم نے ابھی ایک جو اسپیکٹ کور کیا کہ انٹیمیسی جو قربت کا نام ہے، اور اس کے 3 سے 4 اسپیکٹ ہے. ایموشنل انٹیمیسی ہے، فزیکل انٹیمیسی ہے، انٹلیکچوئل ہے اور اسپریچول ہے. لیکن یہ قربت یا انٹیمیسی کو اچیو کرنے کی جب بات آتی ہے کہ ہم اس کو یہ حاصل کیسے کریں، ہاں ہم نے سمجھ لیا کہ اس کے 4 اسپیکٹ اور 4 ڈائمینشن الگ الگ ہے. لیکن پہلے میں باجی سے ہی سوال کروں گا کہ کس طریقے سے ہم ایکچوئل انٹیمیسی کے اندر کیا چیز ہم کریں گے تو ہم اس کو جو ہے اچیو کر سکتے ہیں، مطلب حقیقی قربت کو. دیکھیے، جہاں تک ہم خواتین کی بات کریں تو مثال کے طور پر وہ گھر کے بہت سارے کاموں کو مینیج کرتی ہے، ہر چیز کرتی ہے، شوہر کے لیے نو ڈاؤٹ ساری چیزیں کرتی ہے. لیکن اس کے بعد میں جب وہ آنے کا اس کا وقت ہو جائے تو ہر ایک خاتون کانشیس ہوتی ہے کہ گھر میں شوہر آ رہا ہے. وہ کانشیس بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن وہ اظہار میں یا پھر اس کی تیاری میں، پریپریشن میں کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے. مطلب اس نے کھانا بہت بہترین بنایا لیکن اپیرنٹلی اپنے آپ کو بہت اچھے سے تیار نہیں کیا، یا پھر وہ سگنل پاس آن کرنے میں اتنی اسمارٹ نہیں ہے. یا پھر بعض وقت ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے مشرقی مرد اور عورت دونوں کے ساتھ میں کہ نارسسزم، جیسے کہ کھل کے کیوں اظہار کیا جائے، یہ چیز آڑے آ جاتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیوں تیار ہوں، جبکہ ایک خاتون کو چاہیے کہ وہ ایک ماحول کریٹ کرے گھر میں، ایک اچھا ماحول، اچھا انوائرمنٹ، خوشبو وغیرہ گھر میں لگائے، یا پھر وہ جو ہے تیار ہو، اور کچھ اس طرح کی تیاریاں اس کے سے اظہار ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے سماج ہی میں مطلب ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اسی لیے نیوکلیئر فیملی میں بھی شفٹ ہونے کے بعد خاتون کی طرف سے یہ پہل نہیں ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کا ایک وہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں دعوت ہی دے رہی ہے، اس طرح کا نہیں، لیکن ایک استقبال کرنے کا جو انداز ہے اپیرنٹلی وہ کمزور پڑتی ہے وہاں پر. اور کمزور اس لیے پڑتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ تو بہت مضبوط ہے، اب اس کو باقی رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ چیزیں جب بندہ تیاری کرتا ہے، یہ بنتا ہے ایموشنل کیپٹل. اور ایموشنل کیپٹل یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ ایک ایسا سرمایہ ہے، جمع پونجی ہے کہ خاتون تیار ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، اور کسی وجہ سے کوئی کلائش پیدا ہو جائے تو یہ ایموشنل کیپٹل بہت فروٹفل ثابت ہوتا ہے دونوں کو ملانے میں، سلجھانے میں. تو انٹیمیسی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایموشنل کیپٹل بنائیں، اور وہ ایموشنل کیپٹل لمحات ہے جس کو ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. ایک بہت اچھی بات جو آپ کی طرف سے آ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے رسپیکٹ کریں، اور ایک طرف یہ انفارمل ریلیشن بھی ہے اور ایک انتہائی فارمل ریلیشن بھی ہے کہ اگر میاں گھر میں آ رہا ہے تو فارملی پریپیئر ہونا بھی ایک بڑی ریکوائرمنٹ حسب ہے. لیکن جہاں تک اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے، اگر ہم کسی دوست سے بھی قریب ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اپنی کمزوریاں اور ولنریبلٹیز جو رہتی ہے، جو ہماری خامیاں ہیں، وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شوہر کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی خامیوں کو یا اپنی کمیوں کو، یا بیوی کو اپنی کمیوں اور خامیوں کو اپنے زوج کے ساتھ اس ڈر سے شیئر نہیں کرتے. تو یہاں پہ ٹرسٹ اور ولنریبلٹی کے پارٹ سے اگر آپ کچھ بات رکھ سکیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو جو
سٹارٹ میں آپ نے ایک سوال جو کیا تھا نا کہ دیکھیے محبت جو ہے وہ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے اور احادیث مبارک بھی کہ نکاح کے ساتھ اس کا بیج تو اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دو اجنبی کو نکاح کے بعد ایسا محبت کرتے ہوئے نہیں پایا. یہ ایک بڑا معجزہ ہے، روزمرہ ہوتا ہے اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. البتہ بیج تو ڈالا گیا، اب اس کی نرچرنگ کے مختلف سٹیپس ہیں جو بیوی کو بھی لینا پڑتے ہیں اور شوہر کو بھی. اب اس کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے محبت دل میں ہے، اس کے اظہار کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ محبت اظہار چاہتی ہے. ہم کو سیرت میں دیکھنا ہوگا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے گرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آج اگر حذیل بھی زندہ ہوتا تو اللہ کے رسول آپ کے حسن کی سے بڑھ کر وہ کوئی تعریف نہیں کر سکتا تھا. یعنی اس سے اتنا زیادہ آپ حسین نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اپنی محبت کا کیا کیا، ویسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ عائشہ میں بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شاید آج سے زیادہ کبھی میں نے اس کا اظہار تم سے نہ کیا ہو. تو ایک تو یہ اظہار ہے جس کی ضرورت ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ حقیقی محبت اگر ہوگی تو انسان کمیوں اور کمزوریوں پر بھی کیا کرے گا، اس کو اس سے نکالنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ آئیڈیل ہے کہ ہم یہ فیملی کو جنت میں بھی کیا کریں، لے جائیں. تو نبی کی بیویوں کو کیا کہا گیا کہ اگر تم نبی کی صحبت چاہتی ہو تو یہ کوالٹی تم کو کیا کرنی پڑے گی، اپنانی پڑے گی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی غلطی پر اگنور کرتے تھے اور کون سی کمی پر کیا کرتے تھے، گرفت کرتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں، اتارتے ہیں. اب جیسا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ توڑ دیا کھانے کا. اب آپ دیکھو بات کیا تھی کہ گوشت بہت کم پکتا تھا، اب آپ کی باری کے وقت بھیج دیا. لیکن آپ نے کیا کیا، دیکھا کہ ایک فطری ریئیکشن ہے، کہا پیالہ لوٹا دو، جیسا انہوں نے اشارے میں بھی وہ بات کہی. لیکن صفیہ کو ٹھیک نہیں کہہ دیا تو آپ نے کہا ایسی بات کہہ دی کہ زہر آلود ہو جائے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا مطالبہ کیا تو کیا کیا آپ نے، 1 مہینہ ان سے کیا کیا. تو یہ جو دونوں ملے جلے جو ریئیکشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کیا ہوتے ہیں، چلتے ہیں، جس سے فیملی کیا ہوتی ہے، آگے کی طرف گروتھ کرتی ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کریں کہ بھئی یہ جو قربت کے ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کون کون سے، ایک توصیف بھائی نے پوائنٹ ریز کیا کہ ایک کمیونیکیشن ہے اور ہمیشہ اپنے ورڈز کے ساتھ زیادہ جنرس ہونا ہے، سخاوت کا اظہار کرنا ہے، بیوی کی تعریف کرنی ہے، اور یہ سب پوائنٹس تو حسیب بھائی کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن اور اس میں آپ جو ایڈیشن کچھ کرنا چاہیں. ایک نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ the love language are different. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہسبینڈ بھی وائف سے بہت پیار کرتا ہے اور وائف ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی ہے، بٹ دونوں کی لو لینگویج یعنی پیار کی زبان مختلف ہوتی ہیں. اب یہی زبان اگر لینگویج کی ہو، یعنی ہسبینڈ چائنیز ہو اور وائف جو ہے وہ کوکنی ہو، تو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ مجھے چائنیز نہیں آتی ہے تو مجھے کس طرح سائن لینگویج میں ان سے بات کرنی ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ اسے جو ہے کوکنی نہیں آتی ہے تو مجھے کیسے بات کرنی ہے. یہ چونکہ ہم اس ورڈز کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے. لیکن جہاں لینگویج کی بات آتی ہے، ہمارے ایک دوست نے ذکر کیا تھا، میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن ایک کسی کمپنی کا ایک کیا کہتے ہیں ایڈورٹائز تھا. اس ایڈورٹائز میں یہی تھا کہ ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوا اور جھگڑے ہو کر وہ پوری فیملی بیٹھی اور وائف نے کہا کہ یہ مجھے پیار ہی نہیں کرتے. تو ہسبینڈ نے کہا کہ ایوری سیٹرڈے آئی ایم برنگنگ یو کیڈبری چاکلیٹ، واٹ از دیٹ. تو اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا، اس کے لائف لو کے اظہار کا انداز چاکلیٹ تھا، جبکہ یہ کچھ اور چاہتی تھی. تو اگر لو لینگویج ایک دوسرے کی سمجھی جائے، اور اس پر بک بھی ہے دیر از 5 لو لینگویج، اور یہی صرف مناسب نہیں ہے بلکہ اور بھی اس کے علاوہ اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے ایک دوسرے کے محبت کو سمجھنا اور اس محبت کے اظہار کے انداز میں
تنوع پیدا کرنا یہ مفید ہوگا، اور اس سے قربت اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور زیادہ بہتر ہوگی۔ ایڈ یہی کرنا چاہوں گی کہ مطلب ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھنے سے مسائل تھوڑے زیادہ حل آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے اپیرنٹل چیزوں سے ہی اٹریکٹ ہو رہا ہو، الگ الگ مارک کا بھی میکینزم الگ ہوتا ہے، کوئی ذہانت کو بہت جس کسی کو اپیل کر جاتی ہے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیا چیز پسند کی جا رہی ہے اس پر غور کرنا ہوتا ہے۔ کئی کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت اچھی ہے بیوی، کوئی پرابلم اس کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ مرد کو پسند ہی نہیں ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے، تو وجوہات کیا اس میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بچی جو بیوی جو ہے وہ بولڈ ہو۔ تو ہر انسان کا میکینزم الگ الگ ہوتا ہے، جس میں بیوی کی طرف سے بھی ایسے ہو سکتا ہے اور شوہر کی طرف سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ بیویوں کو بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرد کا میکینزم پسند نہیں ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے چلنا اور یہ ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلنا بھی ایک انٹیمیسی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کی کمزوری کے ساتھ میں اس کو لیا جانا چاہیے اور دوسرے کو اس کے کرائٹیریا پہ اترنے کی کچھ تھوڑی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالکل، آپ بہت اچھا نقطہ اٹھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپیٹیبلٹی کا بھی جو کوشچن ریز ہوا تھا کہ ہم لوگ کتنی چیزوں کے اندر ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی دیکھیں گے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ شادی کے بعد جو جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کرنے میں اگر وقت لگائے تو شادی پہلے بھی ہوں گی اور کمپیٹیبلٹی کے ایشو بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ سجیسٹ کریے، آئی ہوپ میں صحیح اس میں تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کے پاس چیزیں کچھ میچ ہوتی ہیں کچھ مس میچ ہوتی ہیں، لیکن انسان کو یہ ہنر آنا چاہیے ہر دو کی طرف سے۔ اتنا اسمارٹنیس آج کے زمانے میں تو ہونا ہی چاہیے کم از کم، کہ دوسرے کی خوبی خامی کے باوجود ساتھ میں رہا کیسے جا سکتا ہے، اس کو کیسے لے کر چلا جا سکتا ہے، رشتے کو بہتر طریقے سے لے کر چلنا، کیونکہ ڈیمانڈز انسان جو ہے انڈیویجول ڈفرینسز بہت بڑا فیکٹ ہے ہر انسان کا، اس کے باوجود کمپیٹیبلٹی کو بنانا اصل میں یہی انسان کا ہنر ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ جی بالکل، لیکن یہاں پر ایک بہت سارا ڈسکشن ہم نے یہ کیا کہ کیا کیا اسپیکٹس ہے انٹیمیسی کے اور اس کے لیے کن کن چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ ایک تو کمیونیکیشن آیا، ایک ٹرسٹ آیا، اور تیسری چیز کہ ایک دوسرے کا جو ہم رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم پریکٹیکل پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو اسپیشلی ہم بامبے ریجن میں دیکھیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر 7-8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں بیوی بھی جو ہے اپنے بچوں کے اسکول ان کو گھر پہ لے کے جانا، ان ساروں چیزوں کے اندر جو روٹین ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے یہ انٹیمیٹ ہونے کے مواقع جو ہے انسان کے کم ہو گئے۔ تو ہم اس کو کس طریقے سے، اگر کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ لوگوں کی طرف سے آئے کہ ہم اس قربت کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ آبویسلی ایک ہائی ڈیمانڈنگ سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہماری بہت ساری ریکوائرمنٹس ہے، تو اس میں ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پریکٹیکل اگر کچھ ایک دو مشورے آپ لوگوں کی طرف سے آئے جو لوگوں کے لیے ٹیک ہوم میسج بھی رہے۔ اس میں پہلے دن سے یہ نظام بنایا جانا چاہیے، یہ کوشش بہت ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اپنے ڈسکشن کا ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں۔ کاؤنسلنگ سینٹر میں جو کیسز آتے ہیں، آپ لوگ کتنا بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہاں میں پوچھوں، اور اس کے ڈسکشن کے ٹاپک صرف جو ہے لو اور وہ نہیں ہو سکتے، بہت سارے ٹاپکس ہیں مشورے کے، بچوں کے ایجوکیشن کو لے کر، اور یا ہمارے ایکسپنسز کے نظام کو بہتر بنانے کو لے کر، ہمارے فائنانس کو بہتر بنانے کو لے کر، ایسے مختلف۔ تو ان مختلف موضوعات پر اب ایک طرف یہ ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیویاں، عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ خواتین ہمارے اس آفیشیل یا ہمارے اس طرح سے جو ہائی ڈیپ تھنکنگ والے جو ٹاپکس ہے اس کے اوپر ان کا کیا ہوا، وہ تو گھر کی خاتون ہے، ایسا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کتنا پیارا واقعہ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پرپسلی یہ نظام اور یہ واقعہ بتلایا گیا تاکہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو۔ وہ حدیبیہ کے موقع پر پورا لمبا واقعہ، آخر میں یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنا احرام کا کپڑا اتار لو اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے۔ اب صحابہ تو وہ تھے جو ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ عمرہ کا پورا عزم کیا ہوا تھا، اس لیے فوری طور پر اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ یقیناً سارے فقہاء اس پر متفق ہے کہ وہ نافرمانی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر تھوڑے سے چین بجبی ہوئے، پریشان ہوئے اور اندر گئے۔ اب ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ ہو اور خاتون کہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تو کہ تو بھائی تیرا کام کر، تو اپنے کچن میں بیٹھ، تو میرے اس مسئلے میں مجھے کیا بتائے گی، یہ تصور ہے۔ اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلکہ میں سوال بھی کرتا ہوں کون سی صحابیہ تھی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ حال حضرت سلمہ بتا رہی کہ اس میں مسئلہ ہی کیا ہے، آپ باہر جائیے،
اور اپنے بال حلق کروائیے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، اپنے احرام کے کپڑے اتاریے، اپنے جانوروں کو ذبح کیجیے. تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ارادتاً ٹائم ڈیسائیڈ کر کے بیٹھیں. جسے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، ان ساری ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، ایک دوسرے کی، ہر انسان کی خامیاں بھی ہے، خوبیاں بھی ہے، اور اس کے ویک پوائنٹس بھی ہیں، اور اس کے ایکسٹرا آرڈنری سائڈز بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں تو اس سے بہت ہی انڈرسٹینڈنگ میں بہتری پیدا ہوتی ہے. جی بالکل. ایک جو مفتی صاحب نے جو بات رکھی وہ یہی ہے کہ جس طرح مرد حضرات اپنا پیسہ عورتوں پہ لگاتے، کہیں نہ کہیں انہیں وقت لگانے کی بھی جو ہے یہاں پر ایک ضرورت ہے، اور مرد کو وقت کے تعلق سے بھی جنرس ہونا پڑے گا، سخاوت دکھانی پڑے گی، اور وہ ٹائم جو ہے اسپینڈ کرنا پڑے گا. اور جو دوسرا پوائنٹ مفتی صاحب نے اٹھایا وہ یہ کہ آپ اس کے لیے ریگولر وقت اپنا شیڈول میں شامل کیجئے، اور یہ تاکہ ضروری نہیں کہ آپ رومانسی کی باتیں کریں، آپ کے زندگی کے جو مسائل ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں تو بہتر. حسیب بھائی آپ اس میں کچھ ایڈ جی کرنا چاہیں؟ دیکھیے، اس میں ایک نفسیاتی طور پر ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جو خاص طور پر ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کا سینٹرل فگر شوہر ہی ہوتا ہے. ابھی تو بہت سارے پلیجرز آ گئے موبائل کے ذریعے، ورنہ پھر بھی آپ دیکھیے کہ ان کا مرکزی نقطہ کون رہتا ہے؟ شوہر. اور شوہر جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ بہت سارے سینٹرز ہیں، تو اب وہ ویسا کیئر جو بیوی کے حوالے سے ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتا، اور وہاں ایکسپیکٹیشن رہتی ہے کہ یہ میری طرف توجہ ہو. عورت کے اندر ایک خاص بات سمجھیے، اور بار بار شوہر کو ایک لٹمس ٹیسٹ سے گزارتی ہے کہ وہ اس کا مقام اس کے نزدیک کیا ہے. آپ دیکھیے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی ہے، اب حبشیوں کا کھیل دیکھنا اللہ کے رسول کا کیا مزاج ہو سکتا ہے، لیکن بار بار آپ تھک کر کیا کر رہے ہیں، کبھی اس پیر پر اور کبھی اس پیر پر. اور عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے بس، تو بولے میں ایسا اس لیے کرتی تھی کہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے. دیکھو یہ جو عورت کی نفسیات ہے نا، اب وہ الگ الگ اینگل سے شوہر کو ٹیسٹ کرتی رہتی ہے. تو اب اس کے لیے عملی طریقہ تو ایک مفتی صاحب نے بتایا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو سفر کے آنے جانے کے آداب جو اللہ کے رسول نے بتائے وہ لانگ ٹرم سفر کے بتائے ہیں، لیکن اس میں بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ آپ باہر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل کہاں رہے، گھر پر رہے. ٹیلی فون کمیونیکیشنز ہیں، انسان اس کو یہ اہمیت نیچرلی دلائے، آرٹیفیشلی نہیں کہ تیرے بغیر مجھے یہاں فیلنگ اکیلی ہو رہی ہے. جب آپ کدھر 2 دن کے ٹور پر بھی جائے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میری وفاداری، میری محبت کس کے ساتھ، شوہر ہے نہیں پھر بھی کیا ہے، جڑی ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا ہمارے یہاں گھر میں نہیں ہوتا کہ آپ معاشی مسائل پر عورت اور بچوں کے ساتھ ڈسکس کرو، تو بہت ساری جو ڈیمانڈز ہیں وہ نیچرل سطح پہ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ شوہر شیئرنگ اور کیئرنگ نہیں کرتے گھر میں. اب اگر وہ یہ کرے کہ دیکھو میں ان حالات سے گزر رہا ہوں، تو بیوی بھی اس کا کیا بن جائے گی، ایک اچھا. تو ایسے کچھ طریقے ہیں جو اپنانا چاہیے جس سے میاں بیوی کی بینڈنگز میں. بوشرا جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی میں تو یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوالٹی ٹائم کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. کوالٹی ٹائم ہسبینڈ وائف کے ساتھ گزارنے کے لیے اس سال کچھ کوچ نے جو کاؤنسلنگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، پھر میرج انہوں نے دیا تھا کہ اس سال کا میرا ریزولوشن یہ ہے کہ میں سنڈے کو 3 گھنٹے اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، جس میں موبائل بھی شامل نہیں ہوگا اور تھرڈ پارٹی ڈسکشن بھی نہیں ہوگا. تھرڈ پارٹی کے ساتھ کے بارے میں کوئی ڈسکشن سنا کر بھی ہسبینڈ وائف جو ہے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ ریزولوشن بنائے جائیں پریکٹیکلی لائف میں کہ ہم کچھ وقت گزاریں گے. پھر دونوں بھی شام کے وقت جب مل رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کھیلیاں سوجیے ہم بیزار بیٹھے ہیں، دونوں کی طرف سے اس طرح کا سینس نہیں آنا چاہیے. جب کہا جاتا ہے نا کہ جب لمحے موجود میں آپ مکمل پریزنٹ رہیں گے، یعنی کوالٹی ٹائم آپ ہسبینڈ وائف کے ساتھ بھی ایک دوسرے سے بتائیں گے یا بچوں کو بھی دیں گے، تو پھر وہ اتنا سفیشینٹ ڈوز ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان کو ضرورت پیش نہیں آتی. مطلب جب آپ بات سن رہے ہوں تو ایک گڈ لسنر کی حیثیت سے سن رہے ہوں، اور اتنی اچھے سے سن کر پھر اس کو جذباتی سطح پر وہ نوٹس بھی دے رہے ہیں اس کو کہ ہاں تمہارے ساتھ یہ صحیح نہیں ہوا، غلط ہوا، اس طرح تم یہ کرو. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. بیوی شیئر کرنا چاہتی ہے، بالکل تنہائی میں بیٹھنا چاہتی ہے جہاں بچے بھی نہ ستائیں. تو اکثر ہماری یہاں جو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی الجھن میں الجھ کر دونوں ایک دوسرے کو پارٹنرز ٹائم نہیں دے پاتے ہیں.
تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ تنہائی میں کچھ وقت گزاریں، چاہے واکنگ کرتے ہوئے گزاریں، چاہے وہ اکیلے میں بیٹھ کر گزاریں، ٹیرس پر کچھ کریٹ کیا جائے اس طرح کے لمحات، اور ایک کچھ کلاسیکلی ڈیکوریٹ کر کے کیا جائے، یا پھر وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کی فارم میں بھی کریں. تو کچھ بھی کسی کا بھی اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے. تھوڑا سا اس کو ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. ایک سائیکولوجی کے ماسٹر تھے، سائیکیٹرسٹ تھے، ان کا ایک سیشن ہم نے اٹینڈ کیا تھا. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ پرسنٹیج وائز 20,000 ورڈز دل میں بول سکتی ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل مرد جو ہے وہ 6 to 7,000 ورڈز بولتا ہے. یہ ایک ریسرچ ہے. ریسرچ کی دوسری بھی جہتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کو ریفر نہیں کرتے. اب مرد بہت سارے کاموں سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے تو اس وقت وہ خاموش رہنا چاہتا ہے، اس کے پاس بولنے کے جو الفاظ تھے وہ سارے ختم کر کے آ گئے. تو عام طور پر دیکھا گیا ہوگا اس سیشن میں تو کیا وہ آتے ہی سیدھا ٹی وی کا ریموٹ لے کر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ ٹی وی کا نظام نہیں، لیکن لیپ ٹاپ موبائل نے یہ کسر پوری کی ہے. اور دوسری طرف جو ہے بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں دن بھر اپنے الفاظ کو بچا کے رکھی ہوں، مجھے ان سے بات کرنی، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے تم، اور کئی سارے مسئلے یہاں. تو اب ان دونوں کو سمجھنا ہے، ان کو یہ سمجھنا ان کی سائیڈ میں کہ اب ان کی باتوں کو سننا یہ میری ذمہ داری ہے، اور جیسے ایک لفظ کا کوالٹی ٹائم اس کو دینا تاکہ ان کا پورا دل اور دماغ کی صلاحیتوں کا احساس پورا ہو سکے. اور دوسری طرف ان کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ تھک ہار کر آئے ہیں، ابھی جو باتوں کی انرجی تھی ان کی ختم ہو گئی ہے. اگر اس طرح دونوں کی طرف سے افہام و تفہیم ہو. یہاں پہ ہم نے تھوڑا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو ہم نے جنرلائز باتیں کی کہ بھائی کس طریقے سے ایک دوسرے کی جو انٹیمیسی کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر کمیونیکیشن کا بات آ رہی ہے، ٹائم شیئرنگ کی بات آ رہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں مرد اور عورت، جیسا ہم بار بار یہاں پہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک بھی ہے اور دونوں الگ بھی ہے، ایک ہی نفس ہے لیکن دونوں الگ بھی ہے. تو دونوں کا جو انٹیمیٹ ہونے کا طریقہ ہے یا دونوں کا قربت حاصل کرنے کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے وہ الگ الگ ہے. تو اگر آپ اسپیشلی جو میل کے سائڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ میل کی سوچ کس طریقے سے کام کرتی ہے قربت کے حصول کے لیے، اگر اس پہ کچھ بات رکھے تو ہم آگے اس پہ ڈسکس. میرے خیال میں تم جنس کے حوالے سے بات کہہ رہے ہو، ہے نا؟ تو ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کے اندر ہیجان، جوش، یہ زیادہ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اس کی سیلفشنس قربت کے معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً اپنی حیوانی خواہش پوری کر کے الگ ہو جانا چاہتا ہے. لیکن عورت کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسیو موڈ پہ بنایا ہے. اس کے جذبات کو بھی ابھرنے میں تھوڑا کیا لگتی ہے، دیر لگتی ہے. تو اسی لیے جو میں نے اپنی اسپیچ میں بھی ایک بات کہی تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ تم اس کے لیے پیغامبر بھیجو، قاصد بھیجو. اب قاصد سے مراد اس کے لیے ایموشنلی اور ذہنی طور پر اس کو کیا کیجیے، آپ تیار کیجیے. اب اس کا طریقہ ہر فرد کا الگ الگ ہو سکتا ہے، کس طرح سے آپ اس کو سگنل پاس آن کریں. مجھے ایک خاتون نے اسی ایک اسپیچ میں سوال کیا کہ آپ بمبئی شہر میں بولتے ہو سگنل پاس آن کرو، جہاں سب بچے رہتے یہ رہتے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ وہ جو شعر میں نے عربی کا وہ شعر بتایا تھا کہ فرشتوں کو بھی اشارہ نہیں ہوتا، میاں اور بیوی ایک دوسروں کو اس طرح اپنے سگنل پاس آن کر دیتے ہیں. تو یہ جو پہلو ایسا ہے جس کی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آپ جب جائیں گے تو تفصیل سے دی ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں تو دونوں کے جو قربت کے یہ حق ہے وہ ہم ایک اعلیٰ معیار پر کیا کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں. ابھی آج کے اس میں بھی یہ پروگرام میں آنے کے پہلے مجھے ایک نوجوان لڑکا جس کے 3 بچے ہیں، ایسی میں اپنی اسپیچ کے پہلے بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پبلک کے کیا سوالات آئے تاکہ ہم ریئلسٹک رہے، کتابی باتیں نہیں کریں. تو اس نے بولا یار حسیب بھائی میرے کو ایک بات آپ بتاؤ کہ بیوی سے بستر پر ہی اپنا ڈیمانڈ کیوں سامنے رکھتی ہے. اب آپ جانتے ہو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ شوہر سے اپنے مطالبات کے لیے میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں، بعض دفعہ ہماری بہنیں جنسی ناکہ بندی کر دیتی ہے شوہر کی، اور اپنے مطالبات کو کیا کرتی ہے، پورا کرانا چاہتی ہے. یہ بد اخلاقی ہے. یہ آپ اس کے اخلاق کی حفاظت نہیں کر رہے ہو جو اللہ کے رسول نے کہا ہے. تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور
ہم اپنے بچوں کو وہ قربت کے وظیفے زوجیت کے ہماری ماؤں نے جو طریقے بتائے ہیں وہ بھی بتائیں، اس لیے کہ وہ آپ نہیں بتاؤں گے تو پھر کیا کریں گے، وہ ان ویسٹرن سے حاصل کریں گے جن کے یہاں سوائے فحش اور ولگر چیزوں کے کوئی چیز ہے نہیں۔ باجی میں اسی سوال پہ جو ایک تو یہاں پر ایک میل پرسپیکٹیو آ رہا ہے، وہیں پہ فیمیل کے سائڈ سے بھی اور خاتون کے سائڈ سے بھی پرسپیکٹیو آنا چاہیے کہ کس طریقے سے فیمیل اوور آل جو انٹیمیسی کو لے کر تھوڑا سا اپنا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اور ڈفرینٹ اینگل رکھتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک ہمارے مطلب سماج میں ہے، بہت اوپن خواتین اس معاملے میں نہیں ہوتی ہیں، اور ایک شرم و حیا رہتی ہے جو اچھی بھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ کہ ہم جو جہاں تک ٹریننگ دیتے ہیں اس وقت یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ بہت پہلے ہی، جیسا کہ اینگر مینجمنٹ میں غصہ آنے سے پہلے پارٹنرز بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ جائے تو مجھے پانی پلانا یا بٹھانا، بالکل اسی طرح بہت پہلے ڈسکشن کر لینا چاہیے پارٹنرز کو آپس میں کہ خاتون کے ایک مہینے میں 4 مرتبہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، جس میں کبھی وہ بالکل پرجوش ہوگی اور کسی وقت ایسا ہوگا کہ وہ بالکل سلیک ہوگی، جس کو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ونٹر سیزن ٹائپ اس کا وہ ہوگا۔ اس کو بھی مطلب عربی شاعر نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے کہ ایک اتنی کھائی، اتنی سوکھے کنویں والی کھائی کہ جس میں اس کا کوئی احساس نامی کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک پارٹنر کو بھی کہ اس کے وائف پر یہ ایک فزیکل باڈی کی جو نیڈ ہے، موڈ سوئنگز ہیں، اس کو بھی وہ سامنے رکھیں۔ اینی ٹائم وہ توقعات بیوی سے نہ کریں، ہر وقت وہ اس موڈ میں نہیں ہو سکتی، جبکہ مرد پر موڈ سوئنگز کا وہ کنڈیشن اتنی فلیکچویٹ نہیں ہوتی ہے جتنا کہ ایک خاتون پر ہوتی ہیں، اور اس کے بہت ساری ضرورتیں، نیڈز بھی ہوتی ہیں۔ کئی بار اس کا جو ہارشنیس ہے، اس ہارشنیس کو بھی وہ سبب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، انٹیمیسی میں ایک کلیش کریٹ ہوتا ہے، اور پھر ہسبینڈ سے یہ پرسپشن بنا لیتے ہیں کہ یہ جو ہے خاتون کے اندر کچھ اس طرح کی کمی ہے، اور پھر وہ جھگڑے چلے آتے ہیں بہت حد تک۔ تو پہلے ہی ارلی ٹائم ایک مینجمنٹ کے طور پر اپنے موڈ سوئنگز کے بارے میں ایک خاتون کو کھل کر اپنے ہسبینڈ کو یہ بات کرنی چاہیے۔ مجھے تو یہ خیال ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ معروف میں شوہر کی اطاعت ہے، لیکن عورتوں کو معروف ہی نہیں پتا تو شوہر کی اطاعت کیسے پتا ہوگی؟ ویسے ہی خواتین کو بھی نہیں پتا کہ ان کے باڈی میں جو ہے وہ 4 طرح کے، ایک مہینے میں 4 طرح کے موڈ سوئنگز، فلیکچویشنز ہوتے ہیں۔ تو وہ بات وہ کو جاننا چاہیے، اور ہسبینڈ سے اس پہ کھل کر بات کرنی چاہیے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہم دونوں کے درمیان ایک مینجمنٹ رہے کہ یہ ڈیوریشن کے ختم ہونے تک پھر میں اس طرح کے وہ کر سکتی ہوں، اور وہ انڈرسٹینڈ مرد کو بھی کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اصل میں شعور کے طور پر معاشرے کو انٹیمیسی کے حوالے سے بولنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، ڈسکشن کرنا چاہیے، اویئرنیس بڑھانا چاہیے۔ میں اتنا اضافہ کروں، دیکھیے پہلے کے دور میں اور ابھی میں ایک فرق یہ ہو گیا ہے کہ پورا باہر جو کلچر ہے اور جتنا سوشل میڈیا پر جو چیزیں پوری کارپوریٹ فلوٹ کر رہا ہے، وہ ہمارے جنسی ہارمونز کو کیا کرتا ہے، بہت بڑھاتا ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھیے کہ جو شوہر، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں باہر رہ کر اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھتا ہے، وہ بہت ولی آدمی ہے، اس لیے کہ اتنا زبردست اٹریکشن آج سے پہلے کھلا ہوا بہت کم رہا ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو خواتین کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اور سیکنڈ آسپیکٹ آپ دیکھیں کہ وہ خواتین جو ہمیشہ سوشل میڈیا پہ رہتی ہیں، ان کا بھی ڈیمانڈ مردوں سے کیا ہو جاتا ہے معلوم آپ کو، اس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک زمانہ، کیا ابھی بھی وہ دور گزر رہا ہے بدقسمتی سے، اور ہمارے کوکن کا نام اس میں بڑا سر فہرست رہا ہے بدقسمتی سے، کہ جن کے شوہر باہر تھے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ بہت ساری ایسی کیسز آنے لگے جو بد اخلاقی پر مبنی تھے۔ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنی دیر تک ڈسٹنس رکھ سکتی ہے قربت کا، 4 مہینے جب اس نے کہا تو وہ 4 مہینے سے زیادہ کسی فوجی کو باہر نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جو بہت سارے آسپیکٹ ہے جو نئے نئے ہمارے سامنے آ گئے ہیں، جو ہمارے اس پہلو سے ہمارے ہارمونز کو کیا کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو اس کے تحت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث کے حوالے سے تھوڑا سا مفہوم واضح کرنا ضروری ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، یعنی آپسی جنسی تعلق کے لیے، اور وہ انکار کرے تو لعنت الملائکہ، ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔
اور اسی طرح تنور پر ہو تب بھی وہ آئے۔ تنور کی مثال اس لیے دی کہ وہ بالکل الگ کیفیت ہے، اور کیا کرتے ہیں روٹی پکانے کے وقت میں بالکل کیفیت دوسری ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت میں ہوتے ہوئے بھی شوہر بلائے تو اس کو متوجہ ہونی چاہیے، یہ ایک تعلیم ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو ان 2-3 آیات کو یا 2-3 احادیث کو دیکھ کر شوہر اتنا سخت مطالبہ کا اپنے آپ کو جو ہے حقدار سمجھتا ہے، جبکہ قرآن نے یہ عادلانہ نظام بتلایا ہے کہ جس طریقے سے بیویوں پر ذمہ داری ہے ایسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں۔ تو ان کے حق کی جو چیزیں ہیں جیسے سائیکولوجیکل یا جنسی تعلق سے ایک نظام بتلایا گیا ہے، تو اس موضوع کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے جو خاص ماہواری کے ایام ہیں اس میں تعلق سے منع کیا، بلکہ اگر تعلق کی خواہش ہو تو اس کے طریقے بھی شرعی ضابطے میں بتلائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک طرف شوہر اپنی بیوی کی طبیعت کو، اس کی سائیکولوجی کو، اس کی جنسی ہیجان کی بھی کیفیت کا اندازہ رکھیں، اور دوسری طرف بیوی بھی شوہر کے ان مطالبات کو اپنی استطاعت کے بقدر پورا کرنے کی فکر کرے۔ یہاں پر جو ٹاپک 2 بار یہاں پر آیا، ایک بات تو حسیب بھائی کی طرف سے آئی کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کے اندر جو ہے ایک بے حیائی کا جو ہے طوفان ہم دیکھتے ہیں، وہیں پر ایک موبائل ہے جس کے اندر بہت سارے غلط قسم کے ویڈیوز اور کنٹینٹ جو ہے کنٹینیوسلی اپلوڈڈ ہے۔ انفیکٹ انٹرنیٹ کے بارے میں یہ ڈیٹا ہے کہ بھئی جتنے ویڈیوز ٹوٹل انٹرنیٹ پہ اپلوڈڈ ہے اس کا کتنا پرسنٹیج جو ہے فحش ویڈیو پر مبنی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایک اسٹڈی بھی ہے یورپ کے اندر کہ ان لوگوں کے اندر طلاق کا ریشو زیادہ ہے جو اس طرح کا مواد یا ویڈیوز جو ہے دیکھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے یہ کنٹینٹ کو دیکھنا ازدواجی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے کیا برے اثرات ہیں جو ہر طریقے سے، ایک تو گناہ تو ہے ہی لیکن اس کے جو زندگی کے دنیاوی جو برے اثرات ہیں اور ازدواجی برے اثرات کو آپ ذرا واضح کریں۔ دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو شریعت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی قربت کو بھی منع کیا ہے، جیسے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی لیے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک صاحب بڑا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں بھی اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور زانی کے لیے جو دور نبوی کی سزا تھی یا مدنی نظام کا جو احکامات ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی رائے دی، کیونکہ انہیں کہنے لگا میں ابھی ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، تو ایئرپورٹ سے آتے ہوئے 3-4 اتنے بھیانک اور اتنے فحش ہورڈنگز ہیں کہ اسلامی نظام اس ہورڈنگ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اسلامی نظام کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں، اور ان اصول اور ضابطوں کے ساتھ وہ نظام قائم ہوتا ہے۔ قرآن نے تو قربت سے منع کر دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کی حفاظت پر ہی بالکل ایک حد بندی رکھ دی۔ اب اگر یہاں یہ سلسلہ شروع ہو جائے، اور اس نظام نے تو پورا ایک جو ہے نا کمیونٹی ڈیولپ کی ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ شادی کے معاملات ختم ہو جائے، بلکہ مرد اور عورت کا فرق بھی ختم ہو جائے، مرد چاہے عورت بنے، عورت چاہے مرد بنے، جس طریقے سے وہ دنیا میں رہے۔ یہ اس نظام کا حصہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوششوں کو، اس طرح کے سیریلز کو اور اس طرح کی فحش مواد کو جو ہے یہاں جاری اور نافذ کیا ہے۔ اور ایک ہے رحمانی روحانی کیفیت، اور ایک ہے شیطانی کیفیت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، یہ 2 جنگیں ہمیشہ چلتی رہے گی۔ کبھی رحمانیت یعنی قلب کی کیفیت نورانیت اور روحانیت کی طرف ہوگی، اور آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تقوی کے اس لیول پر پہنچائے گا، اور ورنہ یہ شیطانی جو مواد ہیں اور شیطانی جو کوششیں ہیں وہ انسان کو پہلے قریب کرے گی، پھر اور قریب کرے گی، پھر اور قریب کرے گی۔ ایک ٹاپک ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک پورا کورس بنایا، ہنی ٹریپ اور منی ٹریپ، ہاؤ اٹس ورکس، کہ ہنی ٹریپ منی ٹریپ کیسے کام کرتا ہے۔ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ شیطان تو مکمل طور پر وہ تو اس وقت تک کام یہ نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے اس کے ابتدائی باب سے ہی رک جانا چاہیے کہ کسی نے تصویر دکھا دی یا کوئی تصویر دیکھ کر اس کے اندر
توجہ ہوئی، دلچسپی ہوئی تو اسی جگہ اس کو روک دیا جائے، ورنہ یہ حیوانیت اور یہ شیطانیت پھر چلتی چلی جاتی ہے۔ اور آپ نے جیسا بتایا حقیقت ہے کہ جب اس راستے پر انسان چل جاتا ہے تو پھر اس کو ازدواجی زندگی کے اندر وہ کیفیت، وہ لطف، وہ احساس نہیں رہتا، اور وہ معاملہ طلاق اور خلا کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بالکل، میں چاہوں گا کہ حسیب بھائی، مفتی صاحب نے بہت بہتر انداز میں جو اس کے اخروی نقصانات ہیں وہ واضح کیا، لیکن بہرحال یہ جو کام ہے جو انسان کرتا ہے دنیا میں گناہ کے، اس کے اوپر فزیکل بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کے خاندان کے بھی جو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، ذرا اگر اس پہ اور تھوڑی روشنی ڈالے تو دیکھیے بات واضح ہو۔ اصل میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہماری انسٹنکٹس ہیں جنس کی، جس طرح کھانا ایک انسٹنکٹس ہے، بھوک لگتی ہے ہم کو تو ہے نا، کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ ایک طرح کا کھانا نہیں کھاتے ہو، ویرائٹی پسند کرتے ہو۔ یہی مسئلہ جنس کے ساتھ بھی ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے انہوں نے سمجھا ہے۔ ہمیں تو ایک خاندانی سسٹم کے ساتھ ایک اخلاق کو پاکیزہ رکھتے ہوئے زندگی جنس کی پورا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں وہ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انسان کی جنس کی یہ جو کمزوری ہے کہ وہ ویرائٹی چاہتا ہے، تو اس ویرائٹی کو انہوں نے کیا کر دیا، اس کے تمام چینلز کھول دیے، جس پہ قانونی پابندی بھی ختم ہو گئی ہے، طاقت اس کے ساتھ ہے۔ تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ انسان، جیسا مولانا نے کہا کہ اگر اس کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہے تو وہ یہ ان چینلز کو جب دیکھتا ہے تو وہ نئے نئے لذت کے راستوں پر جاتا ہے۔ تو اب اس کو بیوی، تو وہ ایک چینل آف لذت اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں اب ہوتا کیا ہے کہ فزیکلی آپ دیکھیے، سب سے پہلا کہ ایسا انسان پاکیزگی کی بجائے ایک جانوروں کی ہرس اور انسٹنکٹس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ایسا شخص نگاہوں کی پاکیزگی سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اور فزیکلی آپ دیکھیے کہ جو ایڈز اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں، اس کی ایک وجہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جنس کی ویرائٹی کو جو عام کیا گیا یا اس کے طریقوں میں جو کیا گیا، تو اب تو ورچوئل جینڈرز بنا دیے گئے ہیں لذت کے لیے۔ تو یہ لذت کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے، ایک ہرس دوسری ہرس کو کیا کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ اور پھر انسان کی اس کی فزیکل باڈی جو ہوتی ہے، اس کا پورا سینٹر پوائنٹ جنس جب بن جائے تو وہ پھر دوسرے کوئی کام کا اس لیے نہیں رہتا کہ انسان کی اعلیٰ خوبیاں جو ہے وہ جنسی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو لوگ جنس کی قوت سے محروم ہیں وہ لوگ دنیا میں کبھی کوئی بڑے جرات کے کام نہیں کرتے، آپ نے دیکھا کبھی کرتے ہیں؟ تو یہ قوت جب انسان یہاں ڈائیورٹ کرے گا تو بٹ نیچرل سوسائٹی کو کیا کرے گا، اس کی دوسری۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ امریکہ، یورپ میں ٹیلنٹ کیا ہوتے جا رہا ہے، کم ہوتے جا رہا ہے۔ ایشیا سے ان کو ہائر کرنا پڑ رہا ہے، کیوں کہ ان کے یہاں کا ٹیلنٹ کس میں مگن ہو گیا، یہ سب چیزوں میں۔ باجی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیے گا؟ ایڈ بس میں یہی کرنا چاہوں گی کہ ان سب کے باوجود کہ بہت ساری برائیاں ہیں، سیلف کنٹرول تھراپی یا پھر اس طرح کا کہ زبردست قسم کا کنٹرول سکھا دیا جائے تو اس پہ بعید نہیں ہے کہ کوئی اس سے رک سکتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہیں رک سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم پورا مینٹل میکینزم دیکھیں، ہمارا نیورون سسٹم، تو جو بات بیج بو دیا جاتا ہے تو شاخیں نکل آتی ہے۔ تو ایک نیورون 20 کو اور 20,000 کو کنیکٹ کرتا ہے، پھر انسان برائی کی اس جڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو کوپنگ اسکل پیدا کی جاتی ہے مرد اور خواتین میں کہ تنہائی کے باوجود بھی برائی ہو رہی ہے تب بھی یہ بربادی کا راستہ ہے، لاجیکل اس پر گفتگو کی جائے تو انسان اس پہ پورا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے اور رک بھی سکتا ہے، اور ریہیبلیٹیٹ ہونے کے بھی امکانات باقی ہیں، کیونکہ ری وائرنگ تھیوری میں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی چلا جائے تو واپس ہونے کے بھی امکانات اس کے باقی ہیں، اور اسی کو مینٹل مطلب جو ہے پروگرامنگ کہا جاتا ہے، وہ کی جا سکتی ہے۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو یہ قربت کا تعلق ہے یا اتنا پراکسیمٹی آنے کے لیے ایک اہم چیز جو ٹول ہے وہ حیا ہے۔ جب تک کہ انسان کے اندر حیا اس سطح کی پیدا نہ ہو تو وہ حقیقی قرب کو جو ہے حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن باجی میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جیسے ہم اپنے پڑوسی ملک میں بھی سنتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی یہ، اور وہی چیز کو کہیں نہ کہیں میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں جو ہے بسایا جا رہا ہے کہ خواتین کو اس بات کے لیے ٹرین کہ بھلے ہی آپ کی شادی ہو چکی ہے لیکن آپ کو اپنے ان فزیکل چیزوں کے لیے آپ اس کو گارڈ کر سکتی اور اپنا شوہر بھی اس کے اوپر کوئی رائٹ نہیں رکھتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے اس کو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ اصلاح معاشرہ اور عصر حاضر کے تقاضے اس کتاب میں اس میکینزم پہ بہت اچھے سے بات کی گئی ہے کہ فیمنزم جو ہے وہ چاہتا تھا کارپوریٹ کلچر، کہ جس نے پورے کارپوریٹ کلچر نے جو ہے یہ پھیلا دیا ہے کہ جس طرح کی کمپنی بنا لی ہے وہ استعمال چیزیں ہوں تو اس راہ پہ وہ ڈالتا ہے، ڈالنے کے لیے پورے ماحول سازگار ہے، انہی کا سلوگن ہے، اور یہی چیز کو ہمارا معاشرہ پاکستانی ڈرامے کے نام سے جو ہے نارملائز کر رہا ہے۔ صرف یہی حد تک نہیں بلکہ انہوں نے رشتوں کا تقدس بھی کھو دیا، اپنے حلال رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کرنے کا یہ کلچر کامن کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کارپوریٹ کلچر کی نیڈ ہے، اس کے ذریعے سے ان کو انکم اکنامک جنریٹ کرنی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود ظاہر ہے حق بات بولنے والے اپنی لاجک کو سمجھانے اور برائی کی طرف جانا، کیونکہ برائی جو برائی نہیں ہے وہ قعر مذلت ہے، اتنی گہری کھائی ہے کہ اس میں انسان اپنے ذات کے خسارے کے سوا کچھ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ چیزوں کو بول کر جو ہے روکا جا سکتا ہے، لیکن جو نارملائز میری مرضی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے خاندانی نظام کو کہیں نہ کہیں خطرناک طریقے سے توڑ پھوڑ کا شکار بنا رہی ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا جیسا کہ ابھی آج کے اس پر آپ نے کوشش کی ہے کہ بہت چیزوں پر کھل کے بات کی جائے، ان کے سلیوشن نکالے جائیں، اسی کلچر کو نارملائز کرنا ہوگا، یہی اس کا حل ہے۔ کیونکہ پاکستانی ڈرامہ کلچر پورا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ میڈیا کے حوالے سے ہے، اور یہ کلچر بھی اصلاً جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ خاندانی نظام جتنا درہم برہم ہوگا کمپنی اتنا اپنی اکنامی جنریٹ کرے گی۔ ہاں بولے۔ کہ یہ پاکستانی ڈراماز یا سیریلز جو ہے، اللہ خیر کرے، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں، مجھے تو خوف ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے عبادت سمجھ کے اجر و ثواب کی نیت سے دیکھتی ہیں، تو سمجھتی ہیں وہ فلم نہیں ہے، وہ تو ایک گھر کی باتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایک ریسرچ ہے کہ جتنی فلمیں نقصان نہیں کرتی اس سے زیادہ یہ ڈرامے نقصان کرتے ہیں، کیونکہ فلم میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہینسم ہے، یہ جو بیوٹیفل ہے، یہ ہماری ریئل لائف میں نہیں ہے، لیکن جو ڈرامے میں ہمیں اب اس جگہ پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سانس ہے، یہ بہو ہے، یہ میری سانس ہے، یہ میری بہو ہے، اور وہ اور زیادہ ڈیمیج کرتی ہے پورے معاشرے کے نظام کو، لہذا اس سے بہت بچنا چاہیے۔ ایک بات یہ تم نے اصل سوال حیا پہ کیا تھا، موڈسٹی پہ، ہے نا؟ دیکھیے ڈرامے سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ میری بہنوں اور بھائیوں کو سب سے پہلی بات، جو ریلز ہم دیکھتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے لذت کو بہت شارٹ ٹائم گین کا کیا بنا دیا۔ اب انسان 1 گھنٹہ بھی کس کی بات سننا نہیں چاہتا، وہ 2 منٹ سے 3 منٹ سے زیادہ، یہ ہم جان نہیں رہے ہیں اس سے ہم کے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک یہ جو اتنا بڑا ولگرٹی کا طوفان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جس طرح جنسی قوت پاورفل ہے تو ویسا ہی انر ایک اور پاورفل ٹول ہم کو موڈسٹی دیا ہے، حیا فطرت میں انسان کی۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو کسی نے حیا سکھائی نہیں، جب ان سے لغزش ہوئی تو وہ پتوں سے اپنے اس کو ڈھانکنے لگے، مطلب انسان کے نیچر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنس کے ذریعے جو طوفان آ سکتا تھا تو پہاڑ کو کیسا زمین پر رکھ کر بیلنس کیا، ویسا حیا ہم کو دی۔ اب اگر ہم نے جیسا کہا نا حیا پورا ایمان ہے، تو اپنی حیا اور موڈسٹی کو تنہائی میں پاکیزہ رکھیے۔ یہ چیک کیجئے کہ میرے کو کون سی سوشل میڈیا پہ چیزیں پسند آ رہی ہیں، تو یہ موڈسٹی کو جتنا میں کیا کروں گا اپنا قوی اور طاقتور کروں گا۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ ہم تنہائی میں بھی برہنہ نہ رہیں، کہا ہاں، فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیول کی حیا جو برقرار رکھتا ہے تو اس کا پہلا ایفیکٹ کیا آتا ہے معلوم؟ شائنس آتا ہے، شرمساری، کہ انسان کچھ بھی غلط چیز پہ آئے گا تو اس کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ شرمندہ ہوں گی، اور وہ اس کو گناہ کے لیے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی نے فرمایا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاکیزہ وہ نہیں ہے جو محفل میں پاکیزہ ہے، بلکہ پاکیزہ وہ ہے جو تنہائی میں پاکیزہ ہے۔ تو ہماری تنہائی کو کیا کہیے؟ حیادار بنائیے۔ اس میں بہت اچھی بات حسیب بھائی نے کہی کہ بھئی جو ہم ریلز دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ریلز میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ انسان کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ کس اس کا کیریکٹر یا اس کا اندر کی سب کانشیسلی وہ کیا ہے، تو بولے اس کا ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ آدمی کون سے ریلز دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں انکانشیسلی آپ کے اٹینشن کو گرابس کر لیتی ہے وہ آپ کی حقیقت ہے۔ جی میں تھوڑا سا ایک چیز کو ایڈ کرتے ہوئے کہ ریل آپ نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ریل مکمل مت دیکھیے، کیونکہ ریل اسپین آف اٹینشن کو کم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں کسی کے گھر میں اسٹے تھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ کوکنی گودڑی جو ہے
میں نے کہا اتنی باریکی سے اسٹیپس آج بھی ڈالے جاتے ہیں اتنی باریکی سے؟ تو کہا ہاں. تو میں نے کہا کون لوگ ڈالتے ہیں، میں دیکھنا چاہوں گی، کیونکہ اتنا کنسنٹریشن لیول اتنا زیادہ کم ہوا ہے. تو اسپین آف اٹینشن کو جو ہے ریل کم کر دیتی ہے. تو کسی بھی نوعیت کی بہترین کنٹینٹ بھی ماہرین کہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ مینٹل فوگ کریٹ کرتی ہے، نمبر آف آئٹمس، تو نہیں دیکھنا چاہیے. ایک لاسٹ میں ٹاپک پہ آنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم جب انٹیمیسی کی بات کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک جا ہو جانا یا بہت قریب آ جانا، اور اس کے بیچ میں ایک بہت ہی ویسٹرن تصور ہمارے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، اور جس کو بچوں تک کے ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے پرائیویسی کا تصور، کہ بھائی میری بھی تو کوئی پرائیویسی ہے. میاں اور بیوی کے بیچ میں بھی کوئی پرائیویسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ آپ ہی بات رکھیں. پرائیویسی کی جہاں تک بات ہے کہ ایک جیسا کہ صبح بات آئی تھی کہ انتم لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے ہیں، تو بالکل صاف اور شفاف چیزیں آپس میں ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں، جو چیز اس کو ماضی کی، جو ماضی میں ہو چکی ہے یا شادی سے پہلے کی، وہ چیزیں شیئر نہیں کرنا، اگر اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پرائیویسی ہو کہ نہ کریں. اس کے علاوہ یہ کہ ٹرسٹ اتنا آپس میں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک دوسرے کا موبائل پیچھے نہ دے، کہ یہ پرائیویسی تو ہونی چاہیے. کیونکہ آپ تجسس کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ بھی تجسس ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھوں کہ شکل کیسی ہے. انسان اپنا وجود اپنے آپ کا وجود ہے، اور اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہے ہر ایک کا. دونوں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کہیں کہ جو بھی ہم دونوں میں سے خیانت کرے گا وہ اللہ کو جواب دہ ہوگا. انسان جو ہے اپنے پورا مکمل، اگرچہ کہ وہ کھلی کتاب ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں ہوتا. بعض چیزیں جیسے شوہر تمید باندھ رہا ہو کسی نہ کسی بات کی، اور آخر جا کے مدعا یہ نکلتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو پیسے دینے والا ہوں بیوی کے سامنے، تو وہ تمہیدن گفتگو سے بیوی کو پہ واضح نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ واضح کر دے گا تو ظاہر ہے اس کو غصہ آئے گا. تو اس لیے پرائیویسی کی کسی حد تک دونوں کا احترام کرنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ ایک دوسرے کا لفافہ اور خط ہم پہلے زمانے میں نہیں کھولتے تھے ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تجسس کے راستے سے انسان مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کرتا. اور جو رہی بات بچوں کی پرائیویسی کی بات، تو بچوں کی پیوبرٹی پیریڈ میں آپ کے ہاتھ میں بچہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ پرائیویسی ان دا سینس یہ کہ بچے میں کوپنگ اسکل خود پیدا کرے، خدا خوفی خود پیدا کی جائے. جیسا کہ آخری ایج تک بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زمین کی تہوں میں تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو جو نیورون سسٹم کو پڑھا جائے تو لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی ہے کہ اے نبی تم سے بتا دینے والے ہو، ان کا بچانا، ان کی رہنمائی کرنا یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے. تو ہم کو بیج بونا چاہیے، ایک دوسرے کو تذکیر میاں بیوی بھی کریں آپس میں کہ دیکھیے ہم دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے، ایک دوسرے کا دل کا حال تو اللہ نے آپس میں چھپا کر رکھا ہے، اور وہ جو بھی حال ہے، جو بھی خیانت کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کو جواب دہ ہوگا. پالیسی آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی جو بات کہی جاتی ہے، تو اس پہ اچھا استاد بلال فلپس نے یہ بات کہی ہے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. ایک انگریز کے لیے تو ہو سکتی ہے، مسلمان کے لیے ایمان ہے. پالیسی کبھی بھی ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتی ہے، جب بھی وہ چاہے چینج کر لے پالیسی بدل سکتی ہے، لیکن ایمان نہیں بدل سکتا. تو آنیسٹی ایک مسلمان کے پاس میں آنیسٹی ایمان کے درجے پہ ہونی چاہیے. جزاک اللہ. آخر میں اس ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. انٹیمیسی ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اور یہ نکاح کا ایک مقصد بھی ہے. اور انٹیمیٹ ہونا مطلب ایک کسی شخص کو جاننا اور کسی دوسرے شخص کا ہم کو جاننا، مطلب نوئنگ، ایک دوسرے کو پہچاننا. اور ہمارے جو صوفی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے جو کائنات کو بنایا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جانا جائے. تو یہاں پر یہ ایک ایسی ارج ہے اور ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سیلف ڈیولپمنٹ میں بہت ہیلپ دیتی ہے. تو اگر آپ کا رشتہ آپ کے زوج، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اس سطح کا ہے، میوچولی انٹیمیٹ ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ سفر آخرت تک کا سفر ہے، تو اس کے اندر یہ بہت اہم پارٹ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اس سطح کی قربت والا ہو جہاں پر ہم ایک دوسرے کو اسسٹ کر سکے، ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکے کہ ہم جنت میں بھی ساتھ میں جائے. اور آخر میں وہی حدیث ہے کہ جو بیوی ہے وہ جنت کی حوروں کی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی. بہرحال یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم کو اور ڈیٹیلز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے سیشنز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی ٹاپک کا حق ادا کر دیا جائے. دراصل اس طرح کے سیشن اور ورکشاپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کو اس طرح کے ٹاپک سے انٹروڈیوس کروایا جائے. انٹروڈکشن ہو جانے کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو انٹیمیسی کا جو ٹاپک آج ہم نے 1 گھنٹہ جس پہ گفتگو کی، اگر اس پہ ڈیٹیل گفتگو کرے تو 10 گھنٹے بھی صرف اسی ٹاپک پہ بات کی جا سکتے.
لیکن جتنا ہم میں نے بارہا اس پروگرام کے پروموشن میں بھی بات کہی کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف چیزوں سے انکریز ہوگی. سنگل موسٹ فیکٹر جو آپ کی کوالٹی آف لائف کو ڈراسٹیکلی امپروو کر سکتا ہے وہ آپ کا فکر اور آپ کا نالج ہے, اور یہی سنت رسول ہے. آپ سب کے پاس کوئی دنیاوی چیزیں نہیں تھی تو ہم میں سے کوئی یہ کہے گا کہ آپ سب کا کوالٹی آف لیونگ یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں تھا, تو کیا چیز تھی؟ وہ علم تھا. تو اسی طریقے سے ان سارے ٹاپک جو آج سیشن میں رکھے گئے, اسپیشلی یہ ٹاپک, اس کا حق تو ادا نہیں ہوا, بہت ساری تشنگی باقی رہی ہوگی. اسپیشلی جو اسپریچول گروتھ کا اسپیکٹ ہے وتھ انٹرمیسی, یہ بھی ایک ٹاپک اس میں سے رہ گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کے اوپر بہت سارا مواد سرچ کریں گے اور ہمارے ساتھ الحکمہ ٹی وی پہ کنیکٹڈ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.